Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقال تعالى في مقام آخر إنا لله وإنا إليه راجعون وقال موت العالم موت العالم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز دوستو، قابل احترام مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک پیغام کے ساتھ دو خبر اور اطلاع بھی دینا ہے، ایک تعزیت بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے قدردانی نصیب فرمائے، رمضان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا آخر عشرے میں آخر ہفتہ ہم گزار رہے ہیں، کا دن میں ویسے تو اہمیت، فضیلت راتوں میں شب قدر تلاش کی ہے، لیکن ہمارے قوم کی سستی کاہلی کہیے یا عادت نامناسب کہیے کہ شب قدر کے لیے صرف 26 روزے کی 27ویں رات ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور رات بھر عبادت کر کے اللہ معاف کرے بعض وقت گزاری کر کے سمجھتے ہیں کہ 4 راتوں کی بھی ضرورت نہیں، شب قدر کی تلاش کی بھی ضرورت نہیں۔ اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی سورۃ القدر میں اس کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور غروب آفتاب سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اس رات کو بابرکت بنائے ہیں۔ اب 1000 مہینے 82 سال 83 سال سے افضل ترین، اور ان راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ مکمل تاخیراتوں کو، آخر کے 10 روزوں کی 10 راتوں کو پوری طرح جاگتے۔ یہاں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایتوں کی تفصیل میں ہے کہ خود جاگتے ہوئے گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر ہم 5-10 راتوں کو جاگیں، تاخیراتوں میں تلاش کریں، تب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 27ویں رات کے جاگنے کے ساتھ ہمیں شب قدر 82 سال کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل موقع ہمیں نصیب ہوگا۔ اس پر ہمیں توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ دوسری ایک اہم اطلاع، بلکہ انتہائی افسوس اور غمگین دل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی عبقری شخصیات میں، جن کا کوئی دنیا میں بھی ہندوستان میں بھی ثانی نہیں، ایسی شخصیت ہندوستان کے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیڈ ماسٹر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری آج صبح تقریباً 2-2.5 مہینے سے جو بیمار تھے، اور درمیان میں الحمدللہ افاقہ ہو کر امت کی، ملت کی، طالبان علوم نبوت کی خدمات انجام بھی دے رہے تھے، پھر طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے آج صبح اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اللہ کے دربار میں انتقال فرما کر کوچ فرما گئے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات حضرت کی خدمت میں جتنا ہو سکے ایصال ثواب قرآن مجید، اور جو قرآن مجید مکمل پڑھ نہیں سکتے، میرے متعلقین سے میں گزارش کروں گا، تلامذہ سے، شاگردوں سے اور ساتھیوں کے شاگردوں سے، کہ وہ کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں گے تو یہ قرآن مجید کا ثواب تو جتنے ہو سکے اتنے ایصال ثواب آپ کریں۔
اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے حسنات کو قبول فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے، حضرت کے ساتھ مغفرت اور جنت میں اعلیٰ علین میں مقام کا فیصلہ فرمائے۔ رمضان کے آخر عشرے میں ان ایام انتقال ہونا گویا حضرت کی قبولیت اور حضرت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس سے بڑھ کر میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا ہم سب کو نعم البدل نصیب فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو بھی حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے، پسماندگان کو، ہم تلامذہ کو، شاگردوں کو، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور حضرت جو نصف صدی تک 50 سال تک تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے، بخاری شریف بھی 1 دہائی سے زیادہ دارالعلوم دیوبند میں خدمات انجام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو ہمیں اور تمام علماء کرام کو اور حضرت کے نائبین کو اس مشن کو جاری رکھنے، اس مشن کو آگے بڑھانے اور حضرت کے افادے کو عام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں بھی یہاں تک بات ملتی ہے، اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث کی طرف اگر توجہ دیں تو یہاں تک روایت ملتی ہے، اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر ہیں۔ تو حضرت جیسی عبقری شخصیت پر اور حضرت کے خدمات پر نظر ڈالیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے اس وقت ہندوستان کے ساتھ ساری دنیا کے لیے ایک نعمت غیر مترقبات ہے۔ اللہ نے حضرت سے تدریس کے ساتھ تصنیف کے بھی وہ خدمات انجام دیے جو ہندوستان کی 250 سال سے ایک علماء پر قرض تھا۔ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب کا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رحمۃ اللہ الواسعہ کی تصنیف سے اس قرض اور اس ذمہ داری کو حضرت نے اتار دیا۔ اللہ تعالی حضرت کو بہترین آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور حضرت کو اور ہم سب کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ابھی چند سال گزرے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مزار سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کوچ کر کے جدائی اختیار کر کے آخرت کی طرف منتقل ہوئے تھے۔ پھر ایک اتنی بڑی علمی شخصیت کا اس دنیا سے چلا جانا ہم سب کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ایک غمناک خبر ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم کو باقی بھی رکھے اور اس مشن کو ہم سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم چھوٹوں کو بھی حضرت کے افادے کو آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حصول علم میں اور علم کے خدمت میں، قرآن کے خدمت میں زندگی کے بقیہ اوقات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، شب قدر کی عبادت بھی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ قبولیت و قابلیت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کرنا اور رمضان کا افادہ و استفادہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔